السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 13ویں پارے کے مضامین۔ اس پارے میں 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ سورہ یوسف کا بقیہ حصہ ہے، دوسرے میں سورہ رعد مکمل، تیسرے میں سورہ ابراہیم مکمل۔ سورہ یوسف کا جو بقیہ حصہ ہے وہ گزشتہ پارے کے مضامین میں تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ سورہ رعد میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، قرآن کی حقانیت۔ یہ نقطہ قابل غور ہے کہ جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، ان کی ابتدا میں عام طور پر قرآن کا ذکر ہوتا ہے۔ ان مخالفین کو چیلنج کرنے کے لیے جو قرآن کریم کو معاذ اللہ انسانی کاوش قرار دیتے ہیں۔ نمبر 2، توحید۔ آسمانوں اور زمین، سورج اور چاند، رات اور دن، پہاڑوں اور نہروں، غلجات اور مختلف رنگوں، ذائقوں اور خوشبوؤں والے پھلوں کو پیدا کرنے والا وہی ہے، اور موت اور زندگی، نفع اور نقصان اس اکیلے کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے انسانوں کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ نمبر 3، قیامت۔ مشرکوں کو تو اس پر تعجب ہوتا ہے کہ مردہ ہڈیوں میں زندگی کیسے ڈالی جائے گی، جبکہ در حقیقت باعث تعجب بعث بعد الموت نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کا تعجب سے یہ کہنا باعث تعجب ہے۔ نمبر 4، رسالت۔ ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی رہنما اور پیغمبر بھیجا جاتا ہے۔ نمبر 5، متقین کی 8 صفات اور اشقیاء کی 3 علامتیں۔ متقین کی 8 صفات۔ نمبر 1، وفاداری، صلہ رحمی، خوف خدا، خوف آخرت، صبر، نماز کی پابندی، صدقہ، برائی کا بدلہ اچھائی سے۔ اشقیاء کی 3 علامات، وعدہ خلافی، قطع رحمی، فساد فی الارض۔ سورہ ابراہیم میں 5 باتیں بیان ہوئی ہیں۔ ان میں سے بھی پہلی بات توحید۔ تمام آسمان اور زمینوں کو اللہ نے بنایا ہے، اسی نے آسمان سے پانی اتارا، پھر انسانوں کے لیے زمین سے قسم قسم کے پھل نکالے، اور پانی کی سواریوں اور نہروں کو انسانوں کے تابع کر دیا، اور سورج اور چاند اور رات اور دن کو انسانوں کے کام میں لگا دیا۔ غرض جو کچھ انسانوں نے مانگا اللہ نے عطا کیا۔ اس کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کی گنتی بھی انسان کے بس کی بات نہیں۔ رسالت۔ اس کے ضمن میں کچھ باتیں یہ ہیں۔ نبی علیہ السلام کی تسلی کے لیے بتایا گیا کہ سابقہ انبیاء کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے اعراض و انکار اور عداوت و مخالفت کا یہی رویہ اختیار کیا تھا جو آپ کی قوم اختیار کیے ہوئے۔ ہر نبی اپنی قوم کا ہم زبان ہوتا ہے۔ پچھلی قوموں کے مکذبین کے کچھ شبہات کا ذکر کیا گیا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں شک۔ نمبر 2، بشر رسول نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3، تقلید آباء۔ ان شبہات کی تردید کی گئی۔ تیسرا مضمون اس صورت کا قیامت کے بارے میں، کافروں کے لیے جہنم اور مومنین کے لیے جنت کا وعدہ، جنت کی نعمتوں اور جہنم کی ہولناکیوں کا ذکر۔ روز قیامت حساب کتاب ہو چکنے کے بعد شیطان گمراہوں سے کہے گا کہ جو وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا۔ میں نے تم پر زبردستی نہیں کی تھی، تم خود ہی میرے بہکاوے میں آ گئے تھے۔ اب مجھے ملامت کرنے کی بجائے اپنے آپ کو ملامت کرو۔ چند اہم باتیں۔ نمبر 1، شکر سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، اور ناشکروں کے لیے اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب ہے۔ نمبر 2، کافروں کے اعمال کی مثال راکھ کی سی ہے
کہ تیز ہوا آئے اور سب اڑا لے جائے۔ نمبر 3، حق اور ایمان کا کلمہ پاکیزہ درخت کی مانند ہے، اس کی جڑ بڑی مضبوط اور اس کا پھل بڑا شیریں ہوتا ہے، اور باطل اور ضلالت کا کلمہ ناپاک درخت کی مانند ہے، اس کے لیے قرار بھی نہیں ہوتا اور وہ ہوتا بھی بے ثمر ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالی ظالموں کے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ نمبر 5، 6 دعائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے رب سے 6 دعاؤں کا ذکر ہے۔ نمبر 1، امن۔ نمبر 2، بت پرستی سے حفاظت۔ نمبر 3، اقامت صلاۃ۔ نمبر 4، دلوں کا میلان۔ نمبر 5، رزق۔ نمبر 6، مغفرت کی درخواست۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن کو سمجھ کر اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔